قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، ان کے پاس چلے گئے حضرت. کہنے لگے دیکھو ہمارا ایک ساتھی ہے اور وہ عربی النسل ہے اور بہت ماشاءاللہ ہٹا کٹا زبردست ہے تو ہمارا غلام، آپ ان کو خرید لو، بہت کام کا ہے. سودا ہو گیا. 10 نوجوان اونٹ کے بدلے پہ سودا کیا. کہ ایک بات میری سن لو، وہ ہمارا جو ساتھی ہے نا، میرا غلام جو ہے بہت باتونی بہت ہے. جب آپ اس کو پکڑو گے تو کیا کہے گا، میں تو آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، تم ان کی بات ماننے والے ہو تو ہمارا سودا کینسل کر دو. کہا کہ نہیں، ہم ان کو پکڑ کے لے آئیں گے، آپ نے ہم سے سودا ہو گیا، آپ کیا چھوڑیں گے. پورا قافلہ پہنچا جہاں یہ قافلہ قیام پذیر تھا اور آ کر کہا کہ یہ ہے ہمارا غلام. تو انہوں نے پکڑ لیا. وہ کہنے لگے بھائی یہ تو مزہ کر رہا ہے، میں تو آزاد ہوں. کہا یہ تو پہلے کہہ چکے ہیں ہمیں. اب دیکھو کیسا مزاج تھا، ایک آزاد ساتھی کو غلام بنا کر 10 اونٹوں کے بدلے میں بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور وہ بھی قافلہ ان کو باندھ کر لے آ گیا. چونکہ ایسے تو آنے والے نہیں تھے، وہ تو کہتے میں تو آزاد ہوں. خیر معاملہ ہو گیا. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. واقعہ کا پتہ چلا پورا، فوراً نکلے ساتھیوں کو لے کر اس قافلے کے پاس آئے، پوری کارگزاری سنائی کہ ان کے مزاج میں تو بہت زیادہ مزاح ہے، یہ تو ہمارا آزاد آدمی ہے، ہمارا ساتھی ہے. تو ان کو چھڑایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قافلہ پہنچا نا، تو کارگزاری سنائی صحابہ نے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا، اس نے تو ہمیں بکوائی دیا تھا. تو حدیث میں آپ بہت ہنسے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی خوش ہوئے، اس سے برا نہیں منوایا. بلکہ روایت میں ہے کہ صحابہ کرام 1 سال تک اس واقعہ کو سن کر بات کر کر ہنستے رہتے تھے، مزاح فرماتے رہتے تھے. اور مولانا عاشق الہی صاحب نے اس کی شرح میں کہیں لکھا رحمۃ اللہ علیہ، بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 1 سال کے بعد ہنسی ختم ہو گئی صحابہ کی. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. تو صحابہ 1 سال تک تو خوب مزاح فرمایا، اس واقعے کو دیکھ کر مزے لیتے تھے، مگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی اطلاع ملی، وہ مزاحی ذوق ختم ہو گیا اور یہ واقعہ بھی لوگ بھول گئے. تو اتنا مزاح انہی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے دیہات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے اپنا اونٹ باہر باندھ دیا، اندر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو کچھ صحابہ نے ان سے کہا کہ ایسا کرو، ہمیں جی چاہ رہا ہے کہ ہم گوشت کھائے، آپ اس اونٹنی کو ذبح کر دو، اور جب پتہ چل جائے گا کہ اونٹنی ذبح ہو گئی ہے تو یہ تو چھوڑ تو کریں گے، ظاہر ہے تو مسافر ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس مالک کو قیمت ادا فرما دیں گے، خوش کر دیں گے. چنانچہ ایسا ہی کیا. وہ صحابی اندر بیٹھے ہوئے آپ کی خدمت میں، دین سیکھنے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے، اونٹنی پر آئے، وہ ان کی سواری تھی. ادھر صحابہ کرام کی تشکیل پر انہوں نے پورا اونٹ ذبح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے، وہ جب آدمی نکلے دیکھا کہ میرا اونٹ ذبح شدہ ہے، زور سے پکارا، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو کیا حال ہو گیا، میرا اونٹ ہی ذبح کر دیا تمہارے ساتھیوں نے. آپ خود بھی تشریف لائے باہر دیکھنے کے لیے، دیکھا کہ اونٹ ذبح شدہ ہے. پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا نعمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو فوراً وہاں سے نکل گئے، ذبح پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ابھی پکڑ فرمائیں گے، وہاں سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نا، پوچھا کس کا کام ہے؟ کہا نعمان کا. آپ ان کے پیچھے پیچھے گئے تلاش کرتے ہوئے. تو ایک صحابی کے گھر میں وہ چھپ گئے، ایک کونے میں چھپے ایسے کہ اپنے اوپر انہوں نے سب ٹہنیاں لگا دی کھجور کی تاکہ کوئی نظر نہ آئے. آپ تلاش کرتے ہوئے تشریف لے گئے. پوچھا بھائی نعمان کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے کیا صرف جواب دیا، زبان سے زور سے کہا، حضرت ہمیں نہیں پتا. ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، زبان سے کہہ رہے ہمیں نہیں پتا، یہاں چھپا ہے. آپ نے ان کو اٹھایا، دیکھا چہرے پر سب وہ
درخت کے نشان لگے ہوئے ہیں. آپ خوش ہوئے, انداز لگاؤ, ان کو اٹھا کے لے آئے اور اس مالک کو پوری اونٹنی کی قیمت ادا فرمائی. کیسے مزاج صحابہ کا تھا. کوئی صاحب پر تنقید کر سکتا ہے؟ یعنی کسی کا جانور ذبح ہی کر دینا پورا, کسی کو غلام بنا کر بکوا دینا, کتنا بڑا مزاح ہے. صحابہ کرام میں صفت بھی رہی ہے. میں تھوڑا آگے آگے تشریف لاؤ, پیچھے والے, پیچھے لوگ بھی یار تھوڑا اور آگے آ جائے, بہت جگہ آگے. اب دیکھو, ہر عالم کی شان تو ایسے نہیں ہوتی کہ اتنا زیادہ مزاح فرمائے. اللہ پاک کو حضرت نعیمان کی رضی اللہ عنہ کی یہ صفت بھی باقی رکھنی تھی, تو اللہ نے امت میں کسی عالم کا ایسا انتخاب فرما دیا کہ وہ اس سنت کو باقی رکھے. صحابہ کرام تو مقبول جماعت ہے اللہ کے وہاں, تو ان کا طریقہ بھی محفوظ رہے, تو اللہ نے ان کو محفوظ کروا دیا ایک ایسے عالم کے ذریعہ جس کا علم بھی پختہ ہے, ہر لائن سے بہت اعلیٰ و مکمل ہے. اللہ نے ایسی صفت میں رکھ دی تاکہ صحابہ کی صفت بھی محفوظ ہو جائے. مولانا کے سامنے بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اس لیے آدمی ہر ایک پر اعتراض نہ کرے, ہر ایک پر اشکال نہ کرے. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, اللہ نے ہر انسانوں میں, ہر اہل علم میں کیا کیا صفاتیں رکھی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اکابر کا احترام اور ادب پیدا فرمائے. اور ہمیں, میرے دوستو, ایک آخری بات ہے, ہمارے اکابر نے اختلاف بھی کیا, صحابہ سے لے کر آج تک رضی اللہ عنہم, اختلاف بھی کیا, اختلاف کا طریقہ بھی بتایا, اختلاف کے آداب بھی بتائے. کسی کو کسی عالم کے نظریے سے کوئی اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, اور ایک عالم اپنی تحقیق سے اس نظریے کو صحیح سمجھتا ہو, اختلاف کرے, کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اختلاف کے آداب کی رعایت ہو. اختلاف مذموم نہیں ہے, محبوب ہے. اگر اختلاف کے آداب کی رعایت نہ کی گئی تو وہ اختلاف مذموم ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. حضرت مولانا تشریف لائے ہیں اور حضرت مولانا کے سامنے زیادہ کشائی مناسب بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. تھوڑا آگے آ جائے گا, وہ دروازہ بھی کھول دیں, ادھر اوپر بھی جگہ ہے, اوپر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا اور آگے تشریف لاؤ بچہ, آگے آ جا, دل میں کے بیٹھ جاؤ, ادھر جگہ بھی لوگ اوپر جاؤ, ادھر تشریف اوپر آ جا, کوئی جگہ بھی ہو جائے, جگہ ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت اقدس مولانا عبدالرؤوف صاحب اور حضرات علماء کرام، میں ایک طالب علم ہوں اور میرا ایک مدرسہ ہے، اس میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھاتا ہوں۔ تقریباً 28 سال جامع فاروقی میں نے امامت بھی کی ہے اور تدریس بھی 26-27 سال تدریس بھی کی ہے، ویسے 32 سال میں رہا ہوں۔ بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے محدثین اور بڑے بڑے مدرسین سب کے استاد ہیں، شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد تقی صاحب عثمانی، مفتی اعظم محمد رفیع ان کے بڑے بھائی رحمۃ اللہ علیہ، شہید فی سبیل اللہ حضرت اقدس مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، عبد المتین کیمل پوری،